السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دین اسلام کے اندر عبادات میں جس عبادت کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کو یہاں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں جگہ پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی نماز کی اہمیت پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بندے کے ذمہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے اور ان کے رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے ادا کرے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے ذمہ یہ عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ اور جو آدمی ایسا نہ کرے اس کے لیے اللہ رب العزت کے ذمہ کوئی عہد نہیں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں، چاہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں۔ اسی طرح نماز کے فضائل کے متعلق بھی بہت زیادہ احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے تو درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس سے اور بھی پتے جھڑنے لگے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوذر موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر، جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ درختوں سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کے گناہوں کو بالکل نماز صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو اور وہ روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا برابر بھی میل اس کے جسم کے اوپر باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ اس غسل کرنے والے آدمی کے جسم سے میل ختم ہو جاتی ہے، میل جھڑ جاتی ہے۔ تو نمازیں انسان کے جسم سے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی نماز کی بہت زیادہ اور بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس حدیث میں۔ اسی طرح نماز کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر نمازی کے لیے خصوصی طور پر 5 انعام ذکر کیے گئے ہیں۔ جو 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے 5 انعام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک انعام دنیا کے اندر کہ جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کے لیے۔ تو 5 وقت نماز کی پابندی سے وہ مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ اور دوسرا انعام مرنے کے بعد قبر میں، یعنی انسان جب مرتا ہے، انسان کے اوپر جب موت آتی ہے تو اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ تو جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام ہے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہ اس کے لیے کامیاب ہونے کی علامت ہوگی، تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اور چوتھا انعام ہے کہ وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ نماز کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نماز کی پابندی کرنے والے آدمی کے لیے بہت زیادہ انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔